الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواہ ابو داود۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے قرآن بھی عطا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی۔ آگاہ رہو کہ عن قریب بعض پیٹ بھرے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے شاندار درخت یا مسحری پر آرام کرتے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ بس اس قرآن ہی کو لے لو، اس میں جس چیز کو حلال بتایا گیا ہے اس کو حلال جانو، اور جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گمراہانہ نظریے کی تردید کرتے ہوئے یہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا تو انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات کا یہ موقع ہوتا، اور واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا وہ بھی انہی چیزوں کی طرح حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرآن کریم میں حرام قرار دیا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس امت میں پیدا ہونے والے ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ آج ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن وہ حدیث شریف کا انکار کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے یہ قرآن کریم ہے، اس میں جو حلال ہے وہ حلال سمجھو، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ حالانکہ قرآن کریم تو ایک اصولی اور قانونی کتاب ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے سے اس کی شرح فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کی فرضیت کا حکم تو ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کا حکم نہیں ملتا کہ فجر میں اتنی رکعتیں ہیں اور ظہر میں اتنی رکعتیں ہیں اور یہ نماز کے فرائض ہیں اور یہ واجبات ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں۔ قرآن کریم میں اتنا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ اصولی احکام۔ ایسے ہی روزے کو لے لیجئے، قرآن کریم روزے کی فرضیت کا اعلان تو کرتا ہے، لیکن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے فاسد ہوتا ہے، کن سے مکروہ ہوتا ہے، کیا چیزیں روزے میں جائز ہیں اور کیا ناجائز ہیں، قرآن کریم ان سے بحث نہیں کرتا۔ یہ پیغمبر کی احادیث ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر پیغمبر کی احادیث کو اسلام سے خارج سمجھا جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اس کو ہم حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا نبی تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پھر فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو یہ وحی دو قسم کی ہے، ایک متلو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی صورت میں، ایک غیر متلو جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے، جس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی۔ نماز میں تو قرآن کریم ہی کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن انسانیت ان دونوں قسم کی وحی کی محتاج ہے، اور اس کو ہدایت ان دونوں کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اسی احادیث کا انکار یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور وہ مختلف شکوک و شبہات دلوں میں ڈال کر اس حدیث کی حجیت سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک شبہ یہ ڈالتے ہیں کہ حدیث کی جو یہ کتابی شکل میں تدوین ہے اور ترتیب ہے یہ تو کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے، اور اس سے پہلے احادیثی کتابیں موجود نہیں تھیں، تو ہم کیسے یقین کریں؟ تو یہاں بھی وہ غلطہ دیتے ہیں۔ ایک ہے کتابی شکل میں احادیث کا جمع ہونا، ایک ہے فقط حدیث کی کتابت کا ہونا۔
تو کتابت حدیث تو پیغمبر کے زمانے سے ہے، صحابہ لکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عامر بن العاص کا صحیفہ بڑا مشہور تھا اور وہ اس میں پیغمبر کی حدیث کو لکھا کرتے تھے. ابو شاہ یمن کے صحابی آئے تھے، آپ نے ان کے لیے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، یہ احکام جو حج کے ہیں یہ ابو شاہ کو لکھ کے دو. تو حدیث کی کتابت تو پیغمبر کے زمانے سے شروع ہو گئی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو کتابی شکل میں تدوین ہوئی، مختلف انداز سے کتابیں شائع ہوئی، کچھ مسانید ہیں، کچھ صحاح ہیں، کچھ معجم ہیں، یہ سب بات کی ہیں، لیکن حدیثیں تو محفوظ تھیں. اس لیے انسانوں کو ایسے گمراہ کن عقائد سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ایسے گمراہ کن فرقوں سے، جماعتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہم سب کی دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.